تسی میں نو اٹھا کے لے جا سکتے ہو بابا جان میں بھی انہاں نو دسنا چاہنا یزیدیو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام علی مقام شہزادے نو اٹھایا شہزادے دی امی جان کہن لگیاں آقا حسین اے کپڑا لے لو اے میرے ننے شہزادے نو بار گرمی لگے گی بار تتی لو چل رہی ہے بیٹھے والے ہو اولاد والے ہو اگر 6 مہینے دا بچہ ہوئے اگر تب ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں ہوتا پاک بی بی کہن لگی آقا حسین اے کپڑا لے لو اس میرے بیٹے نو کپڑے دے وچ ولیٹ لو تاکہ گرمی نہ لگے پیارے آقا حسین نے کپڑا لیا آپ انج ولیٹ کے لے جا رہے ہیں سامنے عمر بن سعد کھڑے انہیں کیا یزیدی فوج والے ہو لگتا ہے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں اے واسطے دے گا اے منتا کرے گا اے ترلے پاوے گا کہ بس کرو بہت ہو گئی انہوں معافی دے دیو میرے آقا حسین نے وہ دیئے گل سن لی آپ دا خون مبارک جوش وچ آیا ہے آپ نے اپنی تلوار نو جنبش دیتی فرمایا دنیا دیا کتے آؤ میں قرآن لے کے نہیں آیا میں اس ننے شہزادے نو لے کے آیا جیدہ نانا نبیاں دا سردار میں اس شہزادے نو لے کے آیا میں قرآن تے نہیں لے کے آیا میں تے انو لے کے آیا جیدے نانے تے قرآن نازل ہوئے میں اس باغ دا پھل لے کے آیا میں علی اصغر لے کے آیا آپ نے چہرے مبارک نو ٹھپے ہوئے بات جا کے جدو کپڑا ہٹایا ہے آپ دا حسن جمال آپ دا چہرے مبارک تو انج جمال نکلے آئے آپ دا چہرہ مبارک روشن ہوئے آپ دا چہرہ مبارک جمال والے چہرہ انور سامنے کیتے حرمل بے ایمان سامنے کھڑے جڑا تیر انداز ہے او دا نشانہ خطا نہیں ہوندہ انہیں تیر مارے میرے حسین پاک دے ننے شہزادے دے گلے مبارک تے تیر لگے جا کے حضرت امام حسین پاک دے بازو دے نال لگے حضرت امام حسین پاک نے ویکھے آپ دی اکھاں دے سامنے اے 6 مہینے دا بیٹا وہ بھی رب دی بارگاہ دے وچ قربان ہو گیا ہے آپ نے انج تیر نو کھچے واپس زمین تے سٹے واپس جا رہے نے جاؤ حرملا بے ایمانا کیا مارے اے تیر صغیر تائیں واپس خیمے اول حسین مڑ پہ نالے کھچ دے حلق دے تیر تائیں روئے کائنات تڑپ کے رہ گئی اورو غلما دیاں چیخاں نکل گئیاں اون گئیاں عرشیاں دیاں فرشیاں دیاں نکل گئیاں اون گئیاں آسمان بھی رو رہا ہوئے گا زمین بھی رو رہی ہوئے گی ساری کائنات تڑپ کے رہ گئی ہوئے گی بلکہ میں کہہ دینا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا جد اصغر دے نازک الکوں اے چھٹیا خون فوارا تے میں قربان صبر تیرے دے آقا سید شاہ اسوالا تساں جان دیتی پریان نہیں دیتی میرے حیدر دے دلدارا اللہ
آپ نے اس دین دی خاطر سونے نبی دے دین دی خاطر کلمے دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا حتیٰ کہ اپنی جان دا نظرانہ بھی رب دی بارگاہ دے وچ پیش کر کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ روبرو ہو گئے اور سانو یہ درس دے کے گئے نے کہ جس دین دی خاطر رب العالمین دے حضور دعائے مالک سب دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، علماء اہل سنت. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعذبين أصحابه المتعذبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين. انتہائی عزت و احترام کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید عرفان رسول شاہ صاحب جلوہ افروز تھے محفل میں. ان کا قدم مبارک یہاں رنجا ہوا، یقیناً اس کی برکات گل گلشن سادات ہیں یہاں موجود ہوں گی. میزبان مکرم و محتشم برادر عزیز حضرت علامہ قاری لیاقت علی سیالوی صاحب خطیب سلطان پور موڑ، دیگر معزز و محتشم علماء کرام، ثناخانان مصطفیٰ، برادران اسلام، غلامان مصطفیٰ، غلامان اہل بیت عظام و خلفاء راشدین و جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو سے قبل چونکہ یہ ٹائم میرا جو ہے بڑا تاخیر سے آیا ہے اور اس وقت عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نیند جو ہے وہ ہمیں گھیر لیتی ہے، تو میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا پیش کروں گا ابتدا میں ہدیہ عقیدت کے. آپ انشاءاللہ جاگ جائیں گے اور آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں. میں امید کرتا ہوں میری دعوت پر آپ میرے ساتھ شریک بھی ہوں گے. پھر ہم سب کی حاضری حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں لگ جائے گی. تو آئیے انتہائی خوبصورت انداز میں سب مل کر حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرتے ہیں. دو یا تین اشعار پڑھ کے پھر میں اپنی معروضات پیش کرتا ہوں. طویل گفتگو نہیں ہے، گھبرائیے گا نہیں. انتہائی مختصر وقت میں معروضات اپنی سمیٹ لوں گا تاکہ بر وقت آپ آرام بھی فرما سکیں، نماز فجر بھی میں اور آپ ادا کر سکیں. کیونکہ پیغام کربلا تو یہی ہے نا، وہ جو سجدے میں سر کٹا رہے ہیں تو پیغام کربلا تو نماز ہے. اصل پیغام کیا ہے؟ نماز. جیسے وہ ناصر شاہ صاحب نے کہا نا، مزہ جو اس دی نماز وچے، مزہ جو اس دی نماز وچے، نہ سوز وچے نہ ساز وچے. اور حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے نہ ناز وچے. اور سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہندی یہ سب دی پوری. کیا وہ نرالی نماز ہے؟ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہندی یہ سب دی پوری. حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین آج بھی نماز وچے. اور بھائی وہ نماز ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، وہ نماز چل رہی ہے. مجھے بتائیں اتنی لمبی نماز کسی نے پڑھی ہوگی اللہ کی کہ وہ نماز اب بھی چل رہی ہے. اور وہ جب اللہ کے حضور میدان محشر میں پیش ہوں گے نا، پھر ایک طرف سلام پھیریں گے تو انہیں دیدار الہی ہوگا، دوسری طرف سلام پھیریں گے تو دیدار مصطفیٰ ہوگا. وہ ایسی انوکھی نماز ہے.
تو سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ اللہ یا رسول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، علماء اہل سنت۔ آؤ پھر مل کے کہتے ہیں کہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، مل کے کہہ دیں دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، جلوہ خانہ میرے حسین کا ہے، اور جس کے سائے میں کائنات ہے سب، جس کے سائے میں کائنات ہے سب، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ اور شاعر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، اور تم جسے آسمان سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، مل کے کہہ دیجئے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے،
جلوہ خانہ میرے حسین کا ہے. تو بارگاہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میں گلہ عقیدت نذرانہ منقبت پیش کرنے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. ترجمہ کرتا ہوں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک حضرت عیسیٰ کی نسبت سے ہمیں عزیز ہیں اور ان کا مقام ہے. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ فرماتے ہیں لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 3 نسبتوں سے عزیز ہیں. کتنی؟ 3. پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امام اولین و آخرین کی نور چشم ہے. لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. کہتے ہیں بانوے آن، دوسری نسبت بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور زوجہ کس کی ہے؟ تاجدار حل عطا کی، شیر خدا کی، مشکل کشا کی، علی المرتضی کی. یہ دوسری نسبت ہے. بیٹی مصطفیٰ کی، زوجہ علی المرتضی کی، شیر خدا کی. اور تیسری نسبت فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. ماں کس کی ہے؟ پرکار سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ ریاضی میں جیومیٹری باکس میں پرکار ہوتی ہے. وہ پرکار کا ایک رکھ کے نا ایک مرکز، اور پھر اس مرکز کے گرد دائرہ کھینچتے ہیں تو بیچ میں پرکار کا مرکز بنتا ہے نا. کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، عشق کی جو پرکار ہے اس کا مرکز حسین ابن علی ہے. ان کی ماں جناب فاطمہ الزہرا. یہ نسبت ہے. اور کہتے ہیں مادر آن قافلہ سالار عشق، جناب حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین دونوں شہزادے. کہ اگر عشق کا قافلہ جا رہا ہو نا، کوئی کہے کہ وہ عشق کا قافلہ جا رہا ہے، تو پوچھنے والے پوچھیں گے اس کا قافلہ سالار کون ہے؟ تو کہتے ہیں مادر آن قافلہ سالار عشق، یہ فاطمہ اس کی ماں ہے، وہ حسین ابن علی جو عشق کے قافلے کا سالار ہے. پوری کائنات میں جو عشق کا قافلہ ہے نا، اس کے سالار جناب حضور سے عشق جو ہے، اللہ سے عشق ہے، اس کے سالار حضرت حسین ابن علی. پھر کہتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول. کہتے ہیں کہ تسلیم و رضا کی جو کھیتی ہے نا، اس کا پھل جناب سیدہ کو حاصل ہو گیا. وہ تسلیم و رضا اور صبر کا پیکر بن گئی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں مادران را اسوہ کامل بطول، کائنات کی قیامت تک آنے والی ماؤں کے لیے اسوہ جناب زہرا بطول ہے. ان کے نقش قدم پر چل پڑے. اور علامہ نے تو آخر میں انتہا کر دی ہے. کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اور پاسے فرمانے مصطفیٰ زنجیر پاست. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا، اس نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے میرے پاؤں اور ہاتھ جکڑ رکھے ہیں. ورنہ کہتے ہیں کہ ورنہ گردے تربتش گردید میں،
کہ اقبال کا تو جی چاہتا ہے جہاں سیدہ فاطمہ کی قبر ہے وہاں جا کر اس کے گرد طواف کرے، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ پر خاک او پاشید میں، اور اس قبر کی خاک پر سجدے پہ سجدہ کیے جائے۔ علامہ اقبال نے انتہا کر دی اور کہتے ہیں کہ اگر پندیز درویش بغیری، کہ اگر آپ مجھ درویش اقبال سے نصیحت لینا چاہتی ہو اے خواتین اسلام، ماؤں بہنوں کو سنائیے گا جا کر، تو کہتے ہیں کہ ہزار عالم بمیرد تو نہ میری، ہزار عالم مر جائے گا اگر میری بات پہ عمل کر تو نہیں مرے گی۔ کہتے ہیں بطول باش و پنہا شو عزی اثر، بطول بن جا کنیز بطول، سیدہ زہرا کی کنیز بن جا، خود کو اس زمانے سے چھپا لے کہ در آغوش تو شبیر بغیری، پھر تیری آغوش میں بھی غلام سیدنا امام حسین کھیلے گا۔ وہ کوئی حسن کا غلام ہوگا، کوئی حسین کا غلام ہوگا، تیری آغوش میں بھی غلام ان کے آ جائیں گے، تو یہ عمل کر کے دیکھ۔ تو حاضرین مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان قریب اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ وہ پلٹا کھاتے ہیں، انہیں چین کس کروٹ آتا ہے جب اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو کروٹ کی بات کی گئی ہے نا، یہ جہنم کی طرف ان کی کروٹ بدلے گی، جو ہی کروٹ بدلیں گے ادھر بھی جہنم ہوگی، ادھر بدلیں گے تو ادھر بھی جہنم ہوگی، اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے انشاءاللہ العزیز، اور بن چکے ہیں جنہوں نے حضرت امام علی مقام اور ان کے جملہ اہل بیت پاک کو اور رفقائے کار کو ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ ظالم ان قریب اللہ کا عذاب چکھ لیں گے۔ ایک دو باتیں عقیدے کی عرض کر دوں۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے میدان کربلا سے قصیدہ کہا وہاں سے، اور وہ قصیدہ دیکھیے، وہ میں عربی لہجے میں پڑھتا ہوں، آپ اس کی لذت لیں۔ ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن، کہیے بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ کہتے ہیں میدان کربلا سے واحد بچ جانے والے حضرت امام زین العابدین، جن سے سادات کی نسل چل رہی ہے، کہتے ہیں اے باد صبا، صبح کو چلنے والی ہوا، اگر تیرا روضہ پاک کے پاس سے گزر ہو، ان نلت یاری حسبا یومن، کسی روز الى ارض الحرم، حرم کی اس سرزمین پر، تو کیا کرنا ہے ہوا جب وہاں سے گزرنا، بلغ سلامی روزتن، مجھ امام زین العابدین کا سلام روضہ رسول پہ پہنچا دے۔ کون سا روضہ رسول؟ فیہا النبی المحترم، جس میں نبی محترم آرام فرما رہا ہے۔ عقیدہ دیکھیے، عقیدہ دیکھیے جناب مہربانی، یہ ہے عقیدہ دیکھیے، وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، مل کے کہیے یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ اور میں اور آپ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ نعرہ رسالت لگائیں ذرا، جواب کیا آئے گا؟ یا رسول اللہ، کیا جواب آئے گا؟
بھائی یا رسول اللہ قریب والے کو کہنا چاہیے، نزدیک والے کو کہنا چاہیے، جو نظر آ رہا ہو اسے کہنا چاہیے. بتائیے حضرت امام زین العابدین کہاں تھے؟ میدان کربلا میں؟ وہ کہاں ہے؟ عراق میں؟ حضور کا وصال ہو چکا تھا کہ ظاہری حیات تھی؟ وصال ہو چکا تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رحمت للعالمین، ندائے یا رسول اللہ پر قصیدہ امام زین العابدین میں دلیل ہے. کہہ رہے تھے کہ نہیں؟ اور وہ عقیدہ سکھا رہے تھے اہل سنت و جماعت کو. ڈٹ کے کہا کرو یا رسول اللہ، ڈٹ کے کہا کرو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید ظالمی فی الموکب والمزدحم محبوس عید ظالمی فی الموکب والمزدحم. کہتے ہیں، ترجمہ سنیے، اے رحمت للعالمین، ادرک لزین العابدین، اپنے زین العابدین کو آ کے سنبھالیے. محبوس عید ظالمی، جو ظالموں کے ہاتھ میں قید ہے. فی الموکب والمزدحم، یعنی اس فکر اور پریشانی اور بھیڑ کے عالم میں ظالموں نے گھیر رکھا ہے، گھیرا تنگ ہے. یا رحمت للعالمین، اپنے زین العابدین کو سنبھالیے. پھر اگر آپ کہیں جی کہ حضور تو میدان کربلا میں موجود تھے، وہ دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے. حضرت ام الفضل کی روایت لے لیں یا حضرت ام سلمہ کی روایت لے لیں، جو خواب دیکھ رہی ہیں کہ حضور اشعث اغبرہ، یعنی آپ کے زلفیں گرد سے ہٹی ہوئی ہیں، آپ کی داڑھی مبارک گرد سے ہٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، اور وہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کی شہادت دیکھ کر آ رہا ہوں. فرمایا یہ ہاتھ میں میرے جو شیشی ہے، میں نے خون کا ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا، ان کے خون پاک کو قطرے جمع کر کے لے آیا. تو خواب دیکھ رہی ہیں وہ، اور حضور تو پہلے ہی مٹی شیشی میں ڈال کے دے گئے تھے. خواب سے اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں جو مٹی ہے وہ حضور نے فرمایا تھا اس دن خون بن جائے گی، جس دن میرا حسین شہید ہوگا. تو وہ مٹی خون میں بدل چکی ہے. پھر اگر آپ یہ کہیں تو اس مصطفیٰ تو میدان کربلا میں تھے، تو وہ تو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے یا رحمت للعالمین. تو پھر میں کہوں گا کہ تم پھر یا رسول اللہ کے ساتھ حیات النبی بھی مان رہے ہو. میدان کربلا میں وہ آتا ہے جو اپنی قبر میں زندہ ہے. اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ساتھ ملیں گے. وقت ایسا ہے کہ آپ بھی ملیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. دائیں بائیں دیکھیں کون پڑھ رہا ہے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو
تو پتہ چلا یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور حیات النبی بھی ثابت ہو رہی ہے کہ شہید تو زندہ ہے نا، بل احیاء، اور یہ بھی کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں، گمان بھی نہ کرنا۔ اچھا اگر شہید زندہ ہے تو پھر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ پہلے نمبر پر نبی ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، اور تیسرے والا زندہ ہے تو پہلے والا، تیسرے والا زندہ ہے تو پہلے والا بدرجہ اولا زندہ ہے۔ کل نبی حی یرزق، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، میرے آقا کہتے ہیں اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ عقائد کے وہ مسئلے ہیں۔ حضرت امام علی مقام سے پوچھا گیا، حضرت امام حسین سے پوچھا گیا کہ امام اہل سنت کسی دور میں پہچاننا چاہو کون سا گروہ ہے، دیکھنا جو سب سے زیادہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہو وہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام علی مقام کہہ رہے ہیں کہ جو میرے نانا پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا وہ اہل سنت و جماعت۔ پڑھ دے ہو کہ نہیں درود؟ درودوں کے گجرے الحمدللہ سب سے زیادہ اہل سنت و جماعت پیش کرتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو کہیے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا، بولو اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو، علامہ فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ سجدہ ایسا تھا، سامعین گرامی ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سر جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، اور ہزاروں گھر ہیں کہ دین جنہیں بچاتا ہے، ہزاروں گھر ہیں کہ دین جنہیں بچاتا ہے، دین کو جو بچائے وہ گھر حسین کا ہے، دین کو جو بچائے وہ گھر حسین کا۔ اور شام والوں کو تو دیکھو کہ جس سر کو جھکانے چلے تھے اسی کو بعد شہادت اٹھا کے چلے، سر فتح اسی کی ہے جس کا سر بلند ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
اب دیکھیے ایک واقعے سے شہادت کی طرف آتا ہوں۔ جب سارے شہید ہو گئے نا، خود امام علی مقام کی باری آئی۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، آسان نہیں تھا یہ۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسین شہید ہوئے، عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن تھی۔ کتنی؟ 56 سال 5 مہینے 5 دن۔ اور کہتے ہیں اس عمر میں بھی حضرت امام علی مقام کے سر انور اور ریش مبارک میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت علی اکبر کی لاش اٹھا کر میدان سے خیمے میں پہنچے، بس یہ اتنا فاصلہ ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا سر انور میں بھی ریش مبارک میں بھی کوئی بال سیاہ نہیں رہ گیا، سارے سفید ہو گئے۔ اس لیے جوان بیٹے کی لاش اٹھانا آسان، یہ حسین ابن علی کا ہی کام ہے۔ اور جب سب شہید ہو گئے تو ایک تیاری خود حضرت امام علی مقام کی ہو رہی تھی۔ ایک شخص آیا عربی لباس میں، آ کے پوچھتا این حسین ابن علی، آپ سے ہی پوچھتا حضرت امام حسین سے۔ آپ فرماتے ہیں عرفت حسین، کیا تو حلیہ جانتا ہے امام حسین کا؟ پہچانتے ہو ان کو جو پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا پہچانتا تھا، بچپن میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، یا گلیوں میں مصطفیٰ اٹھائے ہوئے گزرتے تھے تب دیکھا تھا، یا مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں سجدے میں حضور کے اوپر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اب پہچان نہیں۔ آپ نے فرمایا انا الحسین، میں ہی حسین ابن علی کہتا ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام پوچھتے ہیں من این جیتا، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا من المدینہ المنورہ۔ جب مدینہ منورہ کا نام آیا، حضرت امام علی مقام زارو قطار رو پڑے، اور ایک بار یارہ ضبط جو ہے وہ رکھنا مشکل ہو گیا کہ میرے پاک نبی اور نانا کے شہر کا شخص آیا، اور وہ بھی ایسی حالت میں جب سب کچھ لٹا کے وہ خود جا رہے ہیں اپنی قربانی پیش کرنے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں ہی حسین ہوں، دیکھو اپنا آنے کا مقصد بتاؤ۔ اس نے کہا میں مدینہ منورہ کے نواحی گاؤں میں رہنے والا ہوں، میری بیٹی بیمار ہوئی، میں دوا لینے شہر مدینہ میں آیا، اور وہاں سے پھر ارادہ ہوا روضہ رسول میں حاضری دیتا ہوں۔ وہاں گیا تو دیکھا آپ کی بیٹی سغرا جسے آپ مدینہ منورہ چھوڑ آئے ہیں، وہ روضہ رسول میں پکار کے حضور کو خود بھی رو رہی تھی اور سب کو رلا رہی۔ تو میں نے جب اس کا یہ حال دیکھا، وہ کہہ رہی تھی کوئی ہے جو میرا پیغام کربلا میں لے جائے۔ تو میں نے کہا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ کہ اگر آج میں آل رسول کی اس لخت جگر کا پیغام بھی نہ لے گیا۔ کہتا ہے بیٹی کی دوائی بھول گئی، بیٹی کی دوائی بھول گئی۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا مجھے پیغام دیں، میں لے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ میرے بابا حسین سے کہنا آپ نے کہا تھا۔ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اٹھائیے البدایہ والنہایہ۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغام انہوں نے دیا کہ انہیں کہنا بابا آپ نے کہا تھا 1 ماہ بعد علی اکبر آئیں گے، وہ مجھے لے جائیں گے، لیکن میں انتظار کرتی راہیں دیکھ رہی ہوں، بھیجے علی اکبر کو جو مجھے آ کے لے جائے۔ حضرت امام علی مقام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جہاں لاشا پڑا تھا حضرت علی اکبر کا وہاں لے گئے، فرمایا یہ ہے علی اکبر، اسے کہنا کہ اب علی اکبر اور علی اصغر کی آس نہ رکھے، وہ تو نانا مصطفیٰ کی گود میں کھیل رہے۔
وہ تو نانا مصطفیٰ کی گود میں کھیل رہے ہیں، اسے کہنا جا کر خدا تجھے سلامت رکھے مدینہ منورہ سے آنے والے، اسے جا کے کہنا بیٹی اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی، اب اس کی آس نہ رکھے۔ یہ منظر تھے سب کچھ لٹا کر، خیال حضرت صغرا کی طرف بھی، خیال حضرت سکینہ کی طرف بھی، خیال سیدہ زینب کی طرف بھی، خیال بیمار امام زین العابدین کی طرف بھی، اور خود چلے ہیں اپنی قربانی پیش کرنے۔ علامہ بولے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ قربانی جو منا کے میدان سے شروع ہوئی تھی، آج وہ قربانی مکمل ہونے کا وقت ہے، جا کے قربان کیا۔ اور پھر جب شمر نے اس وقت جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی نیت باندھی، اور دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پنڈلی میں تیر لگا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی نہ نکالو، میں نماز کی نیت باندھ لوں تو نکال لینا، کیونکہ ہمارے گھرانے کو نماز میں تکلیف نہیں۔ پھر وہ کوفی تکلیف دینا چاہتے تھے، یزیدی تکلیف امام حسین کو ہوئی نہیں۔ جو سجدہ کر رہا ہو مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، جناب فاطمہ زہرا بھی دیکھ رہی ہیں، میدان کربلا میں خود خدا بھی دیکھ رہا ہے، وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو جو رب کو دیکھ رہا ہو، جو رب کے حبیب کو دیکھ رہا ہو، اسے بلا کوئی تکلیف ہوگی۔ اور ان کے گھرانے کا تو شیوا ہے، نماز میں انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ اس لیے کہا ٹھہرو، مجھے نماز کی نیت ماننے دو، پھر سر تن سے جدا کرنا۔ وہ سجدے میں گئے، باپ سے اتنی محبت تھی، 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی رکھا، تینوں کا نام علی، علی اکبر، علی اصغر اور علی الاوسط۔ باپ سے اتنی محبت کہ تینوں بیٹوں کا نام باپ کے نام پر، اور پھر اس کے بعد وہ محبت یوں نبھا رہے ہیں کہ باپ نے بھی نماز میں، نماز کے لیے جاتے ہوئے میں بھی سجدے میں نماز میں سر کٹاؤں گا، اور نماز کے اندر جا کر باپ کی اس سنت کو پورا کیا۔ تو شمر جب سر تن سے جدا کرنے کے لیے قریب ہوا، ترمذی شریف کی حدیث پاک، ایک دن حضور نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ ایک چتکبرا کتا میرا خون پی رہا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، عرض کیا حضور نے اچانک یہ کیا ارشاد فرمایا؟ اور کریم آقا نے اشارہ دیا شمر کی طرف، فرمایا میرا خون ہوگا۔ اور شمر جب قریب ہوا تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا اس کا بدن نظر آیا، تو بدن پر ڈب تھے، چتکبرا تھا۔ فرمایا شمر جلدی کر، میری گردن جدا کر، میرا قاتل تو ہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ قاتل میں ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کب سے بتا گئے کہ چتکبرا کتا ہوگا جو مصطفیٰ کا خون جو ہے اس پہ سر تن سے جدا کرے گا، اور میرا خون پی رہا ہے۔ حضور نے اشارہ دیا، اور اشارہ اس طرف تھا کہ وہ جو حضرت امام علی مقام کا سر تن سے جدا کرے گا وہ چتکبرا شمر ہے۔ تو یہ اشارے تو مصطفیٰ نے کب کے دے دیے۔ اور میاں صاحب نے فرمایا، عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، بس وقت پورا ہو گیا، میں ختم کر رہا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے من رضائی
حضرت توکل شاہ امبالوی وہ حدیث پڑھا رہے تھے نا، شاگردوں کو کہا بھئی جنت میں درخت اتنے اونچے ہوں گے پھلدار کہ 500 سال چڑھنے میں لگیں گے، 500 سال اترنے میں. تو کسی مرید نے کہہ دیا یہ تو پھر جنت والوں کو معاذ اللہ سزا ہوگی، 500 سال چڑھتے رہے، 500 سال نیچے اتریں اور پھر پھل توڑ لیں. آپ نے فرمایا اوے حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو تو سمجھا ہے، یہ تو صرف سرکار اونچائی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کتنے اونچے درخت ہیں. جنتیوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جس پھل کی آرزو کریں گے وہ خود گود میں آ جائے گا. انہیں چڑھنا یہ تو صرف اونچائی بیان ہے. اب یہ سمجھاتے سمجھاتے انہوں نے کہا کہ جنتی تو بس آرزو کریں گے تو وہ گود میں آ جائے گا. کہا جس طرح وہ مسجد کے دروازے پر ایک شاتوت کا درخت ہے، اگر میں اسے کہوں کہ ادھر آؤ تو وہ چل کر میرے پاس آ جائے. آپ کا یہ کہنا تھا نا، تو وہ درخت وہاں سے چل پڑا. آپ نے فرمایا او بابا تمہیں نہیں بلایا، تم وہیں ٹھہرو، میں تو حدیث سمجھا رہا، تم وہیں ٹھہرو، تمہیں بلایا نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ وہ سید بھی نہیں تھے توکل شاہ امبالوی، وہ خون رسول نہیں تھے، ولی اللہ تھے، صوفی تھے. اگر ایک صوفی درخت کو بلائے اور بلایا بھی نہیں، خالی مسئلہ سمجھا رہا اور وہ چل پڑا اس کی طرف، تو اگر خون رسول دریائے فرات تو حضرت امام حسین ایسے اشارہ کرتے چل کے قدموں میں آ جائے. میاں صاحب فرماتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی دسائی. اور حضرت سلطان باہو پر اختتام کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں 18,000 جو عالم آہا تے اگے حسین دے مردے جے کر دین علم وچ ہوندا تے پھر تمبو خیمے کیوں سڑ دے. تے پھر پانی بند کیوں کر دے. جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تے تمبو خیمے کیوں سڑ دے. اوپر صادق دین انہاں دا باہو جو سر قربانی کر دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ بات آپ جانتے ہیں مختار سقفی کے ہاتھوں کیسے وہ ایک ایک کر کے فنار ہوئے. حسین کا تو سر بھی نیزے پر قرآن پڑھتا جا رہا تھا، رستے میں عیسائیوں یہودیوں کو کلمہ پڑھاتا جا رہا تھا، نیزے پر بھی کلمہ پڑھاتے جا رہا ہے. تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے. آپ خود بول دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے دے ذکر خیر واسطے جتنے دوست تشریف فرما ہوئے نے، جتنے دوستان نے حصہ پایا، جناب حاجی محمد نواز میلہ صاحب اور انہاں دے بھائی جان چودھری آفتاب میلہ صاحب مرحوم، انہاں دے گھروں
اور دوست احباب اور خصوصاً اوورسیز پاکستان جتنے دوست ہیں سب نے تعاون کیتا ہے. مالک دے حضور دعا کر دیں کہ میرا مالک سب دیا محبتہ اپنی پیاری بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. یا رب العالمین اس ساری محفل دا ثواب تیری پیاری بارگاہ وچ پیش کر دیں قبول و منظور فرما. اسی انسان ہاں گناہگار ہاں انسان ہون دے ناتے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی صدقہ سونے محبوب دے نواسیاں دا معافیاں دے دے. یا رب العالمین سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل اس تمام محفل دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بارگاہ وچ پیش کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اولاد اصحاب ازواج مطہرات حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مسلمین مسلمات دنیا تو چلے گئے مالک سب دی روان پیش کر دیں قبول و منظور فرما. بابا شیر محمد او چلے گئے نے انہوں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں دی بے حساب بخشش فرمائے. آج محمد نواز صاحب میلہ انہوں دے بھائی جان اور انہوں دے والدین انہوں واسطے خصوصی دعا فرماؤ مالک انہوں دی بے حساب بخشش فرمائے. اور اتھو علاقہ اہل علاقہ دے جتنے کسی دے عزیز اقارب بہن بھائی رشتہ دار اور جتنے تشریف فرماؤ کسی دے رشتہ دار دنیا چلے گئے مالک سب دی بے حساب بخشش فرمائے. اور ساڑھے سونے ملک پاکستان دے حال تے اللہ رب العالمین رحم فرمائے. اس نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جتنے لوگ ملک پاکستان دے خلاف کام کر رہے ہیں دین اسلام دے خلاف کام کر رہے ہیں میرا مالک انہوں نے ہدایت عطا فرمائے. اور جڑے اس دی سربلندی واسطے حق وچ کام کر رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے دین و دنیا دیاں اس طرح بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ملک پاکستان دے محافظان دی حفاظت فرمائے انہوں دے گھر والیاں دی حفاظت فرمائے. یا اللہ پاک جتنے دوست تشریف فرما ہوئے نے سب نو ہر قدم دے بدلے ہر سانس دے بدلے انہاں بھائیاں دے رزق وچ مال جان دے وچ اولاد دے وچ رزق دے وچ رحمت برکتاں دا نزول فرمائیں. یا رب العالمین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل جو جڑی مراداں لے کے آیا پردے دی اور اندر ماما بہنا بیٹیاں تشریف فرما نے مالک سب دیاں جھولیاں نو آباد فرمائیں سب دی عزتاں دی حفاظت فرمائیں سب دی دل دیاں تمام نیک جائز مراداں پوریاں فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب دا مشکوراں سارے دوست تشریف لے اتو دائرہ بنا لو انشاءاللہ.